القرآن المجيد والفرقان الحميد. الحج أشهر معلومات. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ہر قسم کی تعریف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے. آن کے اندر جو اسلامی رہنمائی ہمیں ملتی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. ایک جمعہ یہ ہے اور ایک آگے جمعہ آئے گا، پھر ہفتے والے دن عید ہوگی. تو ان 8 دنوں کے اندر بہت سے مضامین ہیں، بہت سے مسائل ہیں. میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں. بابا جی آدم علیہ السلام، ابراہیم پیغمبر کے فضائل، پھر ان 10 دنوں کے فضائل، پھر قربانی کے مسائل، اس عشرے کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کے فضائل، بہت سارے مسائل ہیں. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسائل کو مختصر انداز میں سننے کی اور ان کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے آپ کے سامنے ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے وہ اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام کے اندر فرماتے ہیں کہ والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے ان 10 دنوں کی، مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے. اور پھر فرمایا کہ مجھے اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم اٹھا دینا اس چیز کی شان کے لیے، اس کے مقام کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ایک تو اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر ان 10 دنوں کے اندر حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 10 دن ہیں یا پورا مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے. 3-4 فضائل اور فضیلتیں، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی جو خاص عبادتیں ہیں وہ اس مہینے میں، ان 10 دنوں میں وہ ساری جمع ہو جاتی ہیں. حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، صدقات و خیرات، پھر قربانی، عرفہ کا روزہ، بے شمار فضائل اس 10 دنوں میں جمع ہو جاتے ہیں. اس حساب سے یہ بڑے عظیم یہ دن ہیں، حرمت والے ہیں. فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کا یہ ادب ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی کو زبان سے، ہاتھ سے، کسی بھی لہجے سے، کسی بھی طریقے سے اپنے مسلمان ماں بہن کو، اپنے پڑوسی کو، کسی کو تکلیف نہ دو. اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ 10 دن جو ہیں اگرچہ نفلی ہیں، نفلی جتنی عبادتیں ہیں ان تمام نفلی عبادتوں میں سے، جتنی بھی 12 مہینوں میں نفلی عبادتیں ہیں، نفلی روزے ہیں، ان تمام روزوں سے، تمام جو ہے نیکیوں سے ان 10 دنوں کی نیکی اللہ کو سب سے پیاری لگتی ہے. حدیث ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی، حضرت ابن عمر حدیث پاک بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑے دن ہیں یہ 10 دن جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں یہ دن ہیں. اور آگے فرمایا کہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من ھذی الایام العشر، اور ان 10 دنوں کی جو نیکی ہے اللہ کو سب سے محبوب ترین یہ نیکی ہے. یہ عام دن نہیں ہے، یہ بڑے خاص دن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر عطا فرمائے ہیں. ان دنوں کے اندر فرمایا کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھو. اور ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا، حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہور شہر رمضان، مہینوں میں سے سب سے جو مہینوں کا سردار ہے فرمایا کہ وہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے. اور آگے فرمایا کہ وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجَّةِ، اور فرمایا کہ مہینوں میں سے اگر کوئی سب سے حرمت والے مہینے کے دن ہیں تو فرمایا کہ اس مہینے کے پہلے 10 دن حرمت والے ہیں.
اللہ نے ان 10 دنوں کو بڑی حرمت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح ان دنوں میں کام کیا کرنے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ان چند گنے چنے دنوں کے اندر تکبیر چند کلمات آپ نے کثرت سے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلا کلمہ فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں، اس کے بعد فرمایا کہ الحمدللہ کثرت سے پڑھیں، اور تیسرا کلمہ ہے جو آپ کثرت سے پڑھیں، فرمایا اللہ اکبر ہے۔ یہ 3 کلمات فرمایا کہ ان 10 دنوں میں آپ کثرت سے پڑھیں، اور ان کے بے شمار فضائل ہیں۔ پہلا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کی فضیلت آپ ملاحظہ فرمائیں، حدیث سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے جتنے ذکر ہیں ان تمام اذکار میں سے اگر افضل کو ذکر ہے تو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح دوسرے حدیث میں فرمایا کہ ما قال عبد لا الہ الا اللہ فتحت لہ ابواب السماء، جو بندہ مومن صدق کے دل سے اللہ کا یہ کلمہ پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، فتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح الجامع کے اندر حدیث ہے۔ اور تیسری حدیث میں فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن جو خوش نصیب میری سفارش کے حقدار ہوں گے ان میں سے وہ لوگ ہوں گے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس بندے نے خالص نیت کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد اور ذکر کیا ہوگا، وہ خوش نصیب قیامت کے دن میری سفارش کا حقدار بنے گا۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اور حدیث ہے، حبیب کریم فرماتے ہیں من مات وہو یعلم اللہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جو بندہ اس حال میں فوت ہوتا ہے اس کو یقین و ایمان ہوتا ہے کہ میرا اللہ صرف اللہ ہے، میرا الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایسا بندہ جب فوت ہوتا ہے تو داخل الجنہ، سیدھا فرمایا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو ذکر ہے اس کی بھی فضیلت 2-4 حدیثیں سن لیں، اللہ اکبر کی کتنی فضیلت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جو فوت ہوتے ہوئے جس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، اللہ جس بندے کو مرتے مرتے فوت ہوتے وقت کلمہ نصیب فرما دے، فرمایا کہ وہ بندہ سمجھو کہ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ فضیلت ہے اس کلمے کی۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہ من شہید اللہ الہ الا اللہ واجبت لہ الجنہ، جس نے کلمہ شہادہ کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد کیا واجبت لہ الجنہ، اس بندے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح تیسرا جو کلمہ ہم نے ان دنوں میں کثرت سے پڑھنا ہے، سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں، دوسرا کلمہ اللہ اکبر کثرت سے پڑھیں، اور تیسرا کلمہ الحمدللہ الحمدللہ، فرمایا کہ ان دنوں میں یہ کلمہ کثرت سے پڑھیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، جو بندہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دیتا ہے الحمدللہ کا، اللہ کی جو تعریف کا میزان ہے وہ بھر جاتا ہے اس کے کہنے سے۔ وہ کتنا بڑا میزان ہے ہم نہیں جانتے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے جو قیامت کے دن میزان قائم کرنے ہیں، پتہ نہیں وہ کتنے بڑے میزان ہوں گے۔ آپ کا ایک بار یہ کہنا کہ الحمدللہ، اللہ کا یہ تعریفی کلمہ آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں، آپ کے ایک مرتبہ کہنے سے رب کا وہ جو میزان ہے جو وہ خود جانتا ہے وہ بھر جاتا ہے تعریف سے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، اور اسی طرح فرمایا افضل الذکر الحمدللہ، افضل الشکر الحمدللہ، افضل ترین دعا ہے تو الحمدللہ ہے، افضل ترین شکر ہے تو الحمدللہ ہے۔ تو یہ 3 کلمات اللہ کے نبی نے فرمایا ان دنوں کے اندر کثرت سے کہیں۔ حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں نبی کے صحابی بازاروں میں گلیوں میں نکل جاتے تھے، یہ کلمات کثرت سے پڑھتے، ان کو سن کر جو بھولے ہوئے ہوتے وہ لوگ بھی یہ کلمات کثرت سے پڑھتے تھے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے ان 10 دنوں کے حوالہ سے کہ یہ کلمات جو تسبیحات ہیں تکبیرات ہیں یہ کثرت سے پڑھیں۔ اور دوسرا یہ ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا صرف عرفہ کا روزہ رکھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ عرفہ کے روزے کی یہ فضیلت آپ نے بیان فرمائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، عرفہ کا روزہ جو ہے
ایک سال کے جو سابقہ گناہ کر چکے ہو، اور اگلا سال جو ہے اللہ اس کے اندر گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ عرفہ کا روزہ ہے، اور فرمایا کہ اگر ایک رکھنا چاہو تو 2 سال کے ثواب گناہ مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر پورے 10 دنوں کے روزے رکھنا چاہو تو وہ بھی ثبوت ہے حدیث پاک کے اندر۔ دوسرا کام یہ کہ کثرت سے روزے رکھیں اس کے اندر، اور تیسرا کام یہ کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ہر قسم کے ظلم سے، ہر قسم کی زیادتی سے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر گلیوں میں، محلوں میں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، کون بندہ ان حرمتوں کو ملحوظ رکھ کے زندگی گزار رہا ہے؟ ہر بندہ ظلم و ستم کی بٹھی اس نے جلا کے رکھی ہوئی ہے۔ ہر بندہ جس کو جس ٹائم موقع ملتا ہے تو اپنا وار مسلمان پر چلا لیتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان بھائیوں، یہ چند ایک کام ہے جو اس مہینوں میں آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قربانی کے حوالے سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بے شمار رہنمائیاں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور قرآن نے فرمایا ہے، اللہ صرف اس بندے کی قربانی قبول کرتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، جو متقی ہے قربانی اس کی قبول ہے، جو متقی نہیں ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ اب متقی کس کو کہتے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا متقی وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے دامن کو ہر قسم کے گناہ سے بچا کے رکھتا ہے۔ تقویٰ جو ہے وقایہ سے، بچانے سے ہے۔ حضرت عمر بھی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ خاردار راستے سے، ٹہنیوں سے گزریں اور اپنے کپڑوں کو اس طرح سمیٹ کر گزریں، کوئی آپ کا کپڑا کانٹے کے اندر اڑ کر پھٹ نہ جائے۔ جس طرح کپڑے سمیٹ کے گزرتے اس طرح کے راستے سے، ایسے دنیا سے بھی گزر جاؤ، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے گزر جاؤ۔ تو فرمایا قرآن کے اندر 2 مقام پر ہے، سورہ المائدہ میں اور سورہ الانبیاء میں، ان 2 مقام پر اللہ نے فرمایا، اور لفظ تقویٰ اللہ نے بیان فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی سے متقی کو قبول کرے گا۔ اور سورہ الانبیاء میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اے لوگوں قربانیاں میں صرف متقیوں کی قبول کرتا ہوں۔ شرابیں یہ پیتا رہے، غیبتیں یہ کرتا رہے، دنیا کائنات کا ہر برا کام یہ کرے، پھر قربانی بھی یہ کرنے آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے دامنوں کو ہر قسم کی غلاظت سے پاک کر کے آؤ، پھر میں تمہاری قربانیاں قبول کروں گا۔ لفظ متقی بولا ہے اللہ نے قربانیوں کی قبولیت کے لیے، شرط ہے جو متقی نہیں ہے وہ 100 قربانیاں بھی کر دے، ایک اللہ تعالیٰ اس کا ذرہ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ متقی بن جائیں، اپنے آپ کو ہر قسم کے چھوٹے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچائیں، تب جا کے اللہ ہمارے قربانیوں کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قربانیوں کے حوالے سے بے شمار مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جانور کریں جو دوندہ ہو، جس کے دودھ کے سامنے کے دانت گر گئے ہوں، قربانی کے لیے بے عیب جانور لائیں، کانا نہ ہو، لولا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اس کی ہڈیوں میں گوندا نہ ختم ہو چکا ہو۔ تو یہ سارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عیب سے متنبہ فرمایا کہ ایسا جانور لے کے آئیں جو صحت مند ہو، تکڑا جانور ہو، صحت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اندر بھینگا نہ ہو، اس کے سینگ نہ ٹوٹے ہوئے ہوں، اس کے کان نہ چیرے ہوئے ہوں۔ یہ سارے عیب جو اللہ کے نبی نے عیب حدیث پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ سینگ ٹوٹا جانور بھی ہو تو پھر بھی قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ پیسے رکھتا ہے، 1.5 لاکھ کا مالک ہے، وہ صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ہے، 1,50,000 یا 60,000 اس کے اکاؤنٹ میں ہے، وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ وسعت والا پھر ہماری عیدگاہ میں ہمارے ہاں عید پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ جس بندے کے پاس 1,50,000 60,000 70,000 ہے وہ امیر ہے، وہ زکوٰۃ نہیں کھا سکتا، وہ عشر نہیں کھا سکتا، وہ خیراتیں، وہ صدقے نہیں کھا سکتا، وہ صاحب نصاب بندہ ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ کرے۔ اگر نہیں کرتا، حبیب کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ ایسا بندہ جو وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے پاس نہ آئے۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے، حدیث کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصی جانور کی قربانی اپنے ہاتھ سے کی ہے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ عید سے پہلے قربانی کر دے گا اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، اس نے عام دعوت خیرات کی ہے، قربانی کا فریضہ اس نے ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ عورتیں بھی قربانی کر سکتی ہیں،
اپنے ہاتھ سے اگر ان کو تکبیر پڑھ کے چھری چلانی آتی ہے تو مسلمان عورت حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول ہیں، ان کی بیٹیاں اپنی ہاتھوں سے قربانیاں کیا کرتی تھیں۔ اگر کوئی مسلمان ماں بہن جو ہے کر سکتی ہے تو آپ اس کو بھی اجازت دے سکتے ہیں اپنی چار دیواری کے اندر۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں اور اپنے دیگر آس پاس کے مسلمانوں کو بھی وہ تقسیم کریں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ قربانی کا گوشت آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ پہلے یہ تھا کہ قربانی کا گوشت کھائیں اور تقسیم کریں، 3 دن کے اندر اندر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، لیکن یہ حکم اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے پر نازل ہوا کہ آج کے بعد جو مسلمان 1 مہینہ 2 مہینہ یا جتنا بھی دیر تک قربانی کا گوشت سکھا کر ذخیرہ کرنا چاہیے اس کو اجازت ہے، اس کو ذخیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قربانی کے حوالے سے بے شمار اور بھی احکامات بیان فرمائے ہیں۔ تو آئیں اب تھوڑا سا بابا جی آدھا ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کا ذکر وہ بھی کر لیں۔ ان کی ایک دعا ہے بڑی عجیب، 19واں پارہ کھولیں، 19ویں پارے کے اندر ایک سورہ شعراء، سورہ شعراء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اپنی دل کی ایک خوشی کا اظہار فرمایا۔ اللہ سے فرمایا کہ اللہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ میرا ذکر خیر پچھلوں میں ہمیشہ چلتا رہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ میرے دل کی تمنا ہے کہ میرا ذکر کبھی ختم نہ ہو دنیا سے، میرا ذکر پچھلے لوگوں کے اندر جاری اور ساری رہے۔ یہ اللہ نے آپ کو مقبولیت عطا فرمائی کہ دنیا کے اندر 3 مذاہب ہیں بڑے بڑے، عیسائیت، یہودیت اور اسلام، یہ 3 بڑے مذاہب ہیں دنیا کے اندر، یہ تینوں اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ حضرت ابراہیم پیغمبر ہمارے ہیں۔ اللہ کریم نے اس چیز کا جواب سورہ آل عمران کے اندر دیا، فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما، نہ وہ یہودی ہیں نہ وہ عیسائی ہیں، بلکہ وہ پکے اللہ کے فرما بردار اور اللہ کی توحید کے لیے یکسو ہو کر رہنے والے وہ ہمارے بندے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق، آپ کی پیدائش، ایک بہت بڑا علاقہ ہے ملک عراق کے اندر پھر ایک شہر ہے، صوبہ ہے جس کو بابل کہا جاتا ہے، بابل شہر کے اندر پھر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، قصبہ جس کو اور کہتے ہیں، اور کے اندر حضرت ابراہیم پیغمبر پیدا ہوئے۔ یہ جو اور علاقہ تھا اس کی ایک جانب دریائے دجلہ ہے، اس کی دوسری جانب دریائے فرات ہے، درمیان میں حضرت ابراہیم پیغمبر کا گھر تھا، اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اور یہ بڑا تاریخی شہر ہے عراق کا بابل شہر، جس کو سب سے پہلے حضرت نوح پیغمبر نے آباد فرمایا۔ آپ کے بعد آپ کے پھر 2 بیٹے تھے، حام اور سام۔ حضرت حام جو تھے آپ کے بڑے بیٹے، پھر ان کی نسل سے ایک بندہ آیا جس کا نام کنعان تھا۔ کنعان جب مرا تو اس کا بیٹا نمرود آیا، اس نے اس شہر کو آباد کیا۔ پھر حضرت نوح کا دوسرا بیٹا سام، اس کی نسل سے حضرت ابراہیم پیغمبر کے والد حضرت ابراہیم کے والد جو تاریخ آذر ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ یعنی دونوں، نمرود بھی حضرت نوح کی لڑی سے ہے اور حضرت ابراہیم پیغمبر کا خاندان بھی حضرت نوح پیغمبر کی شجرے سے نسل سے آتے ہیں۔ یہ دونوں خاندان، حضرت ابراہیم کا خاندان اور نمرود کا خاندان، یہ دونوں کا شجرہ، دونوں کا نسب جا کے بابا جی نوح پیغمبر کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ اور نمرود اس علاقے کا سب سے بدترین مشرک بندہ، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے 30ویں پارے میں، یہ صرف یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ، مجھ سے بڑا کوئی خدا نہیں ہے اس دنیا میں۔ اللہ نے اس کا بدترین حشر کیا اس کا۔ اور حضرت ابراہیم پیغمبر کے جو والد ہیں اس کے مشیر اعلیٰ ہیں، بت گھڑتے ہیں چونے سے، ریت سے اور دیگر مثالہ جات سے، چھوٹے چھوٹے پتلے بنا کے، بت بڑے چھوٹے بنا کے بابل شہر کے اندر بیچتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں اور جا کے وہاں سے پیسہ کماتے ہیں، اور اس طرح نمرود کی جو ہے خوشنودی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے اس بت فروش کے گھر میں اللہ نے بت شکن پیدا کر دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کے باپ کو بڑا مسئلہ بنا کہ میں تو مشیر اعلیٰ ہوں نمرود کا، جس کو میں اپنا خدا سمجھتا ہوں،
کیا بنے گا؟ میرا بیٹا ان تمام تر ہمارے رسومات اور نظریات کا مخالف پیدا ہو کھڑا، اب کیا بنے گا اس کا؟ تو حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کی جوانی، جس طرح آپ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ آپ کو نبوت ملنے سے پہلے دو چار دن کا اماں خدیجہ راشن باندھ دیتی، غار حرا کے اندر جا کے سوچتے رہتے یہ کیا دنیا ہے، کس لیے ہم پیدا کیے گئے، ہمارے آنے کا مقصد و مطلب کیا ہے، جا کے غار کے اندر سوچتے رہتے۔ یہی سوچ و بچار بابا جی ابراہیم پیغمبر کی بھی ہوتی تھی۔ سوچ و بچار میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، وہ اعلان قرآن کی جو ہے تیسرے پارے کے اندر موجود ہے اور قرآن کے پہلے پارے کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے ہیں اور اپنے بابل شہر کے اندر دیکھ رہے ہیں، کوئی نمرود کو خدا مانتا ہے، کوئی ان مثالہ جات سے بنے پتھروں کو خدا مانتا ہے، کوئی درختوں کو خدا مانتا ہے، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، کوئی ستارے کو، اور کوئی مرے بزرگوں کی تصویروں کو خدا مانتا ہے۔ یہ قسم و قسم کا بدعت، شرک، اللہ یہ دنیا کیوں بنائی گئی؟ اسی حالات میں آپ بڑے کشمکش میں تھے تو اللہ کریم نے اعلان فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ کریم فرماتے ہم نے اپنے بندے پیغمبر کو، حضرت ابراہیم کو چن لیا، استفا کا معنی چن لیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے پھر دوسرا اعلان فرمایا، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اللہ کریم نے حضرت پیغمبر سے فرمایا، ابراہیم سے، اسلم، تیار ہو جا، فرما بردار بن جا، میں نے تیرے اوپر بہت بڑا ایک وزن رکھنا ہے، ذمہ داری رکھنی ہے۔ حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ لگا میرے ذمہ جو کام لگانا چاہتا ہے، اللہ جو تو میری ذمہ داری لگانا چاہتا ہے، اللہ میں تیار ہوں، اسلمت، میں تیار ہوں، لرب العالمین، اپنے رب کے لیے۔ اللہ لگا، کیا لگانا چاہتے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا میں نے پوری دنیا کے اندر دیکھا، مجھے اپنے جان نشینے کے لیے اگر کوئی باب العراق کے اندر نظر آیا تو میرا پیغمبر، میرا موحد بندہ ابراہیم مجھے نظر آیا۔ اللہ کریم نے توحید کا علم دے دیا، اللہ نے عہدہ نبوت عطا فرما دیا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو نبی رسول بنا کے بھیج دیا، جاؤ آپ کا سب سے پہلا کام ہے رب العالمین کے لوگوں کو پہچان کرائے کہ رب کون ہے، رب کی صفات کیا ہوتی ہیں، رب کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، جاؤ میرا ان لوگوں کو تعارف کراؤ۔ تعارف کرانے کے بعد آپ کے علاقے میں جو قسم و قسم کے لوگوں نے خدا بنائے ہیں، ان لوگوں کو جا کے بتاؤ لوگوں خدا ایک ہے، وہ آسمانوں پر رہتا ہے۔ آپ کی یہ دو ذمہ داریاں۔ حضرت ابراہیم پیغمبر اپنی دعوت کا پیغام لے کر سب سے پہلے اپنے گھر میں جاتے ہیں، باپ کو جا کر مخاطب کرتے ہیں، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے پیارے ابا جان کن کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ جو دیکھ سکتے ہیں، جو نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ اے میرے ابا مجھے تو یہ لگتا ہے آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، بچ جائیں، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کی طرف سے آپ پر عذاب نہ آ جائے۔ باپ بڑا غصے میں آیا، کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے بیٹا ابراہیم لگتا ہے تو میرے خداؤں کی بے عزتی کر رہا ہے، میرے خداؤں کی تو بدتمیزی کر رہا ہے، اگر تو باز نہ آیا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بڑی دھمکی دے دی۔ سبق یہ ملا لوگوں بڑے اگر غلطی پر بھی ہوں تو پھر بھی بڑوں کی بے عزتی نہیں کی جاتی، اگر بڑے غلطی پر ہوں تو پھر بھی ان کی گستاخی نہیں کی جاتی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں سلام علیکا، اے میرے ابا جان آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ آپ پیغام لے کر قوم کی طرف چلے گئے کہ باپ نے نہیں مانا پیغام، آؤ اب قوم کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کریم نے وہ لمحہ بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا، سورہ کا نام سورہ انعام ہے، آیت نمبر 83 ہے، فرمایا میرا بندہ ابراہیم میرا پیغام لے کر قوم کے پاس آ گیا، قوم والوں نے کسی نے چاند کو خدا بنایا، کسی نے سورج کو خدا بنایا، کسی نے ستاروں کو خدا بنایا،
ان کی بے حسی ثابت کرنے کے لیے آپ نے سارے عقلی دلائل دیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے نعوذ باللہ ستاروں کو چاند کو کہا کہ میرے حقیقی خدا ہیں، آپ نے ان کے خداؤں کی بے حسی اور یہ ثابت کہ اللہ تعالیٰ اجرام فلکی کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، میرے بندے ابراہیم نے جب دیکھا رات کی تاریکی چھا گئی، ایک ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا تو کہا ہاذا ربی، یہ چمکنے والا ستارہ میرا خدا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، وہ لوگوں تھوڑی دیر گزری وہ ستارے کی چمک ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جو ڈوب جائیں غائب ہو جائیں میں ان کو خدا نہیں مانتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر تھوڑی دیر گزری، حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے رأى القمر، چاند کو دیکھا، بازغا، چمکتا ہوا، چاند بڑا چمک رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہاذا ربی، اب میرا ستارہ خدا نہیں ہے، میرا چاند خدا ہے۔ رب فرماتے ہیں پھر جیسے جیسے رات کا ٹائم ختم ہوتا گیا چاند کی بھی روشنی مدھم پڑتی گئی، صبح طلوع ہو گئی، چاند کی روشنی بھی ختم ہو گئی۔ بابا جی نے پھر صبح کو دیکھا رہا الشمسا، سورج کو دیکھا بڑا چمک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ سورج میرا خدا ہے، یہ ستارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، میں اس کو اپنا خدا مانتا ہوں۔ لوگوں جیسے جیسے وقت دن گزرتا گیا، دن ڈھلتا گیا، سورج کی روشنی بھی مدھم پڑتی گئی، جیسے سورج غائب ہو گیا حضرت ابراہیم پیغمبر نے اعلان فرمایا او لوگوں میں حدوثی چیزوں کو خدا نہیں مانتا، جو ایک وقت میں تو موجود ہوتی ہیں دوسرے وقت میں موجود نہیں ہوتی، میرا تو لوگوں وہ خدا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس کو نیند تو درکنار اونگ تک بھی نہیں آتی، میرا وہ خدا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب قوم جھوٹی ہو گئی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کو خدا مانتا ہوں، میں مشرک بندہ نہیں ہوں۔ قوم نے کیا کیا وحاجہ قوم لڑنے لگ گئی، قوم نے دلیل ماننے کی بجائے آپ کی بات کو ماننے کی بجائے جھگڑا شروع کر دیا۔ یہ جھوٹے بندے کا جو ہے اس کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے، جب دلائل میں جھوٹا ہوتا ہے تو وہ گل پڑ جاتا ہے، پھر وہ دست و گربان ہوتا ہے، جیسے بابا جی ابراہیم کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ باپ نے بھی دعوت نہ مانی، قوم والوں نے نہ مانی، پھر آپ دوسرے لوگوں کے پاس نکل پڑے۔ یہ تبلیغ کا تیسرا مرحلہ جو ہے قرآن پاک کے 19ویں پارے کے اندر سورہ شعراء کی آیت نمبر جو ہے 59 کے اندر موجود ہے۔ بابا جی کی تبلیغ کے 4 مرحلے ہیں قرآن کے اندر، یہ تبلیغ کا چوتھا مرحلہ۔ آپ قوم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، قوم والو یہ کس کی عبادت کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نعبد اصنامن، ہم اصنام کی، صنم کہتے ہیں بت کو، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لہا عاکفین، ان کے مجاور بن کے بیٹھے ہیں۔ اچھا ان کے مجاور بن کے بیٹھے ہو، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں میرے 3 سوالوں کا جواب دیں۔ یہ جو تم مجاور بن کے ان کے سامنے بیٹھے ہو میرے 3 سوالوں کا جواب دو، اگر تم سچ پر ہو تو تمہاری مان لوں گا، اگر تم جھوٹے ہو تو پھر تم میری مان لینا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے قال هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو بلاتے ہو پکارتے ہو تمہاری آوازیں سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ بتاؤ یہ جو تمہاری مورتیاں مرے ہوئے جو پڑے ہیں جب بلاتے ہو سنتے ہیں؟ میرا دوسرا سوال دوسرا یہ ہے او ینفعونکم، یہ تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں یا نہیں؟ او یضرون، یا تمہیں کوئی نقصان دیتے ہیں یا نہیں؟ تمہاری سور و پکار سنتے ہیں، تمہیں نفع دیتے ہیں، تمہیں نقصان دیتے ہیں؟ بتاؤ میرے ان 3 سوالوں کا جواب۔ ساری قوم بیٹھی ہے سامنے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جواب کیا آتا ہے؟ آگے کہتے ہیں بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون،